بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. صفحہ نمبر 38 اللہ مالک کی توفیق سے دعوت دین کی شان و عظمت کے حوالے سے 24ویں پارے کی سورہ فصلت کی آیت شریفہ 33 کے حوالے سے بات عرض کی جا رہی تھی کہ رب العالمین نے بیان فرمایا روئے زمین پر بہترین بات والا وہ ہے جس میں 3 خوبیاں. پہلی خوبی کہ وہ دین کی دعوت دے، دوسری خوبی وہ خود اچھا عمل کرے، اور تیسری خوبی عزت و افتخار سے احساس کمتری نہ ہو، عزت و افتخار سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے، تکبر کے لیے نہیں، رب ذوالجلال کی اس عظیم نعمت کے اظہار کے لیے کہ مولا کریم کا مجھ ناکارے پر احسان ہے کہ مجھے مسلمانوں میں شامل فرمایا. آج کے سبق کا آغاز ہے ایک سوال کے جواب سے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو ترتیب رکھی ہے 3 باتوں کی، ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت دینا. اور ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت آئے، کہ ہمارے رب کی ہر بات میں حکمت ہے. تو جب دعوت اللہ کا ذکر باقی 2 باتوں سے پہلے کیا تو کیوں کیا؟ اور یہ کیوں شیطانی نہیں، طالب علم کا ہے کہ اپنے رب کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ کاشانی رحمہ اللہ نے لکھا، نیچے سے 30 سطر دیکھیے، دعوت حق کو اس لیے پہلے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے. اللہ اکبر. ہمارا دشمن سیانہ ہے، ہم اپنے بڑا سیانہ سمجھ کے خوف بھی نہیں. ہمارے دشمن دین کی دعوت کے کتنے زیادہ دشمن ہیں. مولوی کا نام گالی بنا دیا، جد و جہد کیا، محنت کی ہے اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے، اور ہماری بدبختی کہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہے. اب گھروں میں کون سی ماں، کون سی دادو اور کون سی انٹی چاہتی ہے کہ اس کا بھانجا، اس کا پوتا یا بیٹا دین پڑھے، دین کی دعوت دے، اور مولوی صاحب کہلائے؟ سمجھتی ہے شاید گولی مار دیا میرے پوتے، بھانجے یا بیٹے. یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ جتنی اونچی شان تھی بدبختوں نے اور ہمارے جاہل اور غداروں نے مل کر اس اعزاز کو گالی بنائی. اور یہاں دیکھیے کیا ہے دعوت جی سیدھے ہو کے بیٹھو. دعوت اللہ کو اللہ نے 3 باتوں میں سے، اور تینوں باتیں بڑی ہیں، ان تینوں میں سے سب سے پہلے ذکر کیا. کیوں؟ اس کا مقام و مرتبہ
میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر جائے، ٹھیک ہے ضرور کرے، لیکن اللہ کے دین کی ایک بات اخلاص سے کہے۔ دونوں میں سے کون سی بات بڑی؟ اخلاص سے ایک بات کہی، اللہ جانے یہ درخت کتنا ثمر آور ہے، اس کا پھل صدیوں یا ہزاروں سالوں کھایا جائے گا۔ اللہ کرے پی ایچ ڈی بھی ایسے ہو، لیکن دین کی دعوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز کیسے کر سکتے؟ علاوازی، اور یہ بات اب دین کی دعوت دینے والوں کے لیے وہ بھی جھوٹے پھندے خانہ بن جائیں، ان کے لیے بھی بات ہے۔ دین کی دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ داعی کو علمی اور عملی کمال ہو، کھوٹا نہ ہو، مکار فریبی دغاباز لٹیرا نہ ہو، علم بھی ہو اور ساتھ کیا ہو؟ عمل ہو۔ اور یہ ساری بات اس کی ہے جس دائی میں یہ دونوں باتیں ہوں، وگرنہ اس کا نقصان عام مسلمان کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ جی سمجھ آ، یہ ساری خوبی اس دائی کی ہے بقدر استطاعت علم بھی پڑھے اور بقدر استطاعت اس کو اپنی زندگی میں بھی چالو کرے، اور اگر اس میں یہ علمی اور عملی کمال نہیں تو اس کی دعوت بھی درست نہ ہو، گندا ہوگا، اس سے گندگی نکلے گی یا کیا ہو؟ کانٹوں کی جھاڑیاں، وہاں مالٹے اور سیب تو نہ لگیں گے۔ اپنے اس نے علمی اور عملی طور پر تکمیل کی ہو، تکمیل تو ہو نہیں سکتی، تکمیل کی کوشش کی ہو۔ اللہ کرے میں آپ ہماری نسلیں ایسی ہی ہو جائیں۔ علم و عمل والے معلم کی شان، بیٹا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیسا کتاب قریب ہو جاؤ۔ علم و عمل والے معلم کی شان، حضرت فضیل امت کے بہت بڑے عالم اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کے اقوال، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کیا، انہوں نے بیان فرمایا، توجہ فرمانا، کیا عظیم بات، کیا عظیم بات، اور ہم اس سے کتنی زیادہ دور کیے جا چکے اور ہو چکے ہیں۔ دشمنوں کی دشمنی، جاہلوں کی جہالت اور غداروں کی غداریوں کی وجہ سے۔ علم و عمل والے معلم کو علم ہو کتاب و سنت کا، عمل ہو کتاب و سنت کے مطابق، کیا ہے؟ آسمانوں کی بادشاہی میں۔ اس کا نام کیا ہے کمانڈر صاحب جی؟ کیا نام ہے اس کا؟ کبیر۔ یہ آسمانوں میں، آسمانوں کی بادشاہی میں اس کا نام کیا ہے؟ کبیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے آسمانوں میں اس کا نام کیا بولا جاتا ہے؟ کبیر۔ اور کبیر وہ ہے جو آسمانوں میں کبیر ہے، جو ہم اخباری اور چینلز کے کبیر بنائے پھرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ آج کبیر کبیر کا کتا کتا اور پرسوں سوئی پہ لٹکاؤ۔ زمینی کبیر کی کوئی گارنٹی ہے؟ کبیر وہ ہے جو آسمانوں میں رب ذوالجلال کے ہاں کبیر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کو اور امت کو ایسے ہی کرنا۔ شیخ مبارک پوری بہت بڑے ہندوستانی محدث ہیں، انہوں نے جامعہ ترمذی کی شرح
عظیم الشان شرح لکھی. فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ آسمانوں والے کون ہیں؟ آسمانوں والے فرشتے اس کی شان و عظمت کی بنا پر اسے کبیر پکارتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ اس میں علم، عمل اور تعلیم تینوں خوبیاں پائی جاتی. میرے ساتھ دہرائیے اور سبق ختم ہو رہا ہے. 3 خوبیوں والا کون ہے؟ کبیر. اور وہ خوبیاں کیا ہیں؟ علم. کون سا علم؟ کیمسٹری کا، باٹنی، زوالوجی کا. ضروری ہے، یہ فرض کفایہ ہیں. یہ علوم فرض کفایہ ہیں، ان کے بغیر امت کی گاڑی نہیں چلتی. لیکن یہ نمبر 2 ہے، نمبر 1. اور بدبختی کیا ہے؟ ہم نے ان کو نمبر 1 ہی نہیں بنایا، نمبر 1 کا جنازہ نکال دیا اور ہمارا جنازہ نکل رہا ہے، اور برا نکل رہا ہے، اچھا نہیں نکل رہا. ٹھیک تب ہوگا جب یہ ترتیب باقی رکھیں. کتاب و سنت نمبر 1، باقی ساری چیزیں جن میں امت کا فائدہ ہے وہ نمبر. یہ ترتیب رہے گی تو خیر رہے گی، وگرنہ خیر نہیں. تو 3 خوبیوں والا علم، دہرائیے، علم کتاب و سنت کا. عمل، بغیر عمل کے علم بوجھ ہے، گدھا ہے. تو قرآن پاک نے، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا گدھا ہے جس پر کتابیں ڈال دی گئیں. اللہ ایسا گدھا نہ بنا. علم، عمل اور تعلیم. علم اور عمل یہ کہ اسٹاک نہ کر دے، سیف کا تالا نہ لگا دے. بقدر استطاعت اس کو امت میں عام کرے. اللہ مجھے، آپ کو، میری آپ کی اولادوں کو ایسے ہی بنا دے، ایسے ہی بنا دے، ایسے ہی بنا دے. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وآخر دعوانا عن الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.